السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ماہ رمضان کی وجہ سے بلوغ المرام کے دروس کا سلسلہ یہ رکا ہوا تھا. الحمدللہ ایک وقفے کے بعد آج سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو ہر منگل کو اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا. آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 83، اور اس میں چونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلی مرتبہ آیا ہے، کچھ تفصیل سے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے. وعن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال لقد نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او عذب. رواہ مسلم. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم پیشاب پیخانے کی حالت میں، غائط کہتے ہیں، انسان بیت الخلاء کے لیے اپنے پاخانے کی ضرورت کے لیے جائے، بول کا مطلب پیشاب ہے، کہ پیشاب یا پیخانے کی حالت میں قبلے کی طرف ہم متوجہ ہوں. اور دوسری روایتوں میں استدبار کا بھی ذکر آیا ہے. استدبار کا مطلب یعنی پیٹھ پیچھے، نہ سامنے سے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں ان حالت میں، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے رہتے ہوئے قبلے کی طرف متوجہ ہوں. او ان نستنجی بالیمین، یا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا یہ کہ ہم 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں، یا یہ کہ ہم گوبر یا ہڈی وغیرہ سے ہم استنجا کریں. استنجا کا مطلب پاکی صفائی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پانی کی بڑی قلت تھی عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو لہذا استنجا پتھر وغیرہ سے صاف کرنے کا عام ماحول تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے استنجا کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں کرنی چاہیے، اس کا ذکر آپ نے یہاں فرمایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ ہے، اور بہت تفصیل سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس واقعے کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں، اور دوسرے بڑے محدثین نے اس واقعے کو ذکر کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں ہمارے لیے. سلمان فارسی، فارس یعنی ایران کے رہنے والے، فارسی کا مطلب ایرانی. اور ایران آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے واقعہ سنا. کہتے ہیں کہ میں ایران کا اصبہان کا آدمی تھا، اور ایک بستی تھی جس کا نام جے تھا، میں وہاں کا رہنے والا تھا.
اور میرے والد محترم وہاں کی زمین کے زمیندار تھے، وہی مالک تھے، اور میرے والد صاحب مجھے بہت محبت کرتے تھے، اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں مجھ سے جتنی محبت کرتے تھے کسی سے نہیں کیا، اور اتنی محبت کہ انہوں نے مجھے جس طریقے سے ایک کنواری لڑکی کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے انہوں نے مجھے بند کر دیا. چونکہ میرے والد صاحب کا دین مجوسی دین تھا، مجوسی تھے، تو میں بھی اس میں بڑی محنت کی، حتیٰ کہ میں وہ آگ کو جلانے والا جو ان کے ہاں ہوتا ہے پجاری، میں وہ بن گیا. اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت آگ کو بجھنے نہ دیں، ہمیشہ وہ آگ جلتی رہے، تو میں وہ کام کرتا تھا. اور اس حالت میں چونکہ گھر ہی میں رہتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ گھر کے باہر کیا ہے، گھر کے ماحول کے بارے، باہر کے ماحول کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا. حتیٰ کہ میرے والد صاحب نے ایک عمارت بنوائی، بلڈنگ، اور ان کی کھیتی باڑی تھی، اور کھیتی باڑی میں ان کو کام رہتا تھا. تو والد صاحب نے مجھے بلایا، کہا میرے بیٹے دیکھو، میں جو بلڈنگ کا کام جو بنا رہا ہوں اس کی وجہ سے میں کھیتی باڑی اور میرے جو کھیت ہے اس سے میں دور ہو گیا ہوں اور میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اور وہاں جانا ضروری ہے، ہماری کھیت ہے، دیکھنا ضروری ہے، تم جاؤ اور جا کر کھیتی باڑی میں کام کرنے والوں سے ایسا ایسا کام لو، ایسا ایسا کرو، اور دیکھو میرے ساتھ ہمیشہ آتے جاتے رہنا اور رکنا نہیں. اگر تم رک گئے، تمہارے بارے میں مجھے خبر نہیں ملی، مجھ سے اتصال نہیں ہوا، تو بس تمہاری فکر میں سارا کام بھول جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے جب یہ ڈیوٹی دی تو میں ان کی کھیتی کے پاس جانے کے لیے میں نکلا تو جو عیسائیوں کے چرچ پر میرا گزر ہوا. یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. میں نے ان کی آوازیں سنی، میں نے کہا یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. میں اندر گیا، مجھے بات ان کی پسند آئی اور ان کے پاس بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. میرے والد صاحب میری تلاش میں ہر جگہ بھیجے. میں شام کو واپس آیا اور جہاں کھیتی کو جانا تھا وہاں نہیں گیا. والد صاحب نے کہا ارے تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے زیادہ دیر نہیں رہنا، واپس آ جانا. کہا میرے ابو، میں جب نکلا تو میرا گزر کچھ عیسائیوں پر ہوا اور ان کی نماز مجھے بڑی پسند آئی، نماز کا طریقہ جو ہے پسند آیا، اور میں دیکھتا رہا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. والد صاحب نے کہا میرے بیٹے دیکھو، تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے یہ سب سے اچھا دین ہے، ان سے بہتر دین ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، ادھر طرف نہیں جانا. میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، تو ان کا دین تمہارے دین سے بہتر ہے. یہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم تو یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے آگ جلاتے ہیں، اور ہم اگر چھوڑ دیں گے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. ان کے والد صاحب کو ڈر ہو گیا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ والد صاحب کو ڈر ہو گیا کہ میں کہیں میرا دین نہ چھوڑ دوں، تو انہوں نے میرے پیر میں بیڑی پہنوا دی، بیڑی لگا دی، اور گھر میں جو ہے مجھے قید خانے کی طرح مجھے رکھ دیا. میں نے چپکے سے کرسچن جو دوست تھے میرے عیسائی، ان کی طرف میں نے بھیجا، ایک پیغام بھیجا. میں نے پوچھا کہ جو تمہارا دین ہے اس کے اصل کہاں ہے،
مین سورس کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نبی کے طور پر توحید پر ماننے والے وہی مسلمان تھے. کیوں؟ اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعتیں بدل رہی تھی ہر نبی کے حساب سے. تو میں نے بھیجا کہ یہ دین اصل میں کہاں ہے، اس کی اصل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ شام میں ہے، سیریا میں. یہاں جو ہے عیسائیت ہیں، وہاں لوگ ہیں، غلبہ ہے ان کا. تو میں نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے لوگ آئیں شام سے عیسائی، مجھے بتاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو کچھ عیسائی تاجر آئے میری بستی میں، اسبہان جے قریہ جو تھا وہاں پر جو ہے میرا رہنا ہوتا تھا. مجھے وہاں آئے، مجھے معلوم ہوا. تو عیسائی میرے دوستوں نے مجھے بھیجا، پیغام بھیجا کہ ہمارے تاجر عیسائی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ جب تم لوگ، یہ تاجر لوگ جب فارغ ہو کر یہاں سے واپس جائیں گے تو مجھے پیغام بھیج دینا، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے اسی طریقے سے پیغام بھیجا. جب وہ فارغ ہوئے گئے تو جو ہے انہوں نے اپنی بیڑی نکالی، سلمان فارسی نے، اور ان کے والد کو بتائے بغیر جا کر ان سے مل گئے. ان کے ساتھ سفر کیا حتیٰ کہ سیریا آئے، شام. جب وہاں آئے تو پوچھا کہ اس دین کے ماننے والوں میں سب سے بڑا آدمی، سب سے بڑا عالم دین، سب سے بڑا افضل اور متقی پرہیزگار آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ارے وہ جو پوپ ہے فلاں چرچ میں، وہ ہے. میں گیا، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ چرچ میں تیرے ساتھ میں رہوں، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کروں، خیر کی باتیں تجھ سے سیکھوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رہو. میں اس کے ساتھ رہا. اور یہ بڑا برا آدمی تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں سلمان فارسی، وہ لوگوں کا پوپ تھا، لوگوں کی نظر میں عیسائیت کا عالم تھا، لیکن برا آدمی تھا. لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا تھا، ترغیب دلاتا تھا، اور جب جمع ہو جاتا مال تو اپنے لیے رکھ لیتا، غریبوں کو نہیں دیتا. حتیٰ کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے. میں نے بڑی نفرت کی اسے، میرے دل میں بڑی عداوت تھی کہ لوگوں کا مال جمع کر رہا ہے، غریبوں کو نہیں دے رہا ہے. چند دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا. لوگ دفن کرنے کے لیے آئے. میں نے کہا یہ آدمی تمہارا جو عالم ہے، مولوی ہے، یہ بڑا خراب آدمی تھا. تم لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا، ترغیب دلاتا، اور تم جب جمع کرتے تو اپنے پاس رکھ لیتا خزانہ، اور مسکینوں کو کچھ نہیں دیتا. لوگوں نے کہا کہ ارے کیا دلیل ہے تمہاری، پروف کیا ہے؟ میں نے کہا چلو میں بتاتا ہوں یہ کس جگہ سونے کو چاندی کو جمع کر کے رکھتا تھا. گئے، لے جا کر بتایا تو 7 مٹکے بھرے ہوئے سونے چاندی سے نکالا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہا کہ اللہ کی قسم اس کو ہم زمین میں دفن نہیں کریں گے. سولی پر لٹکایا. مرا ہوا تھا لیکن عداوت تھی کہ جو ہے ایسا آدمی جس کے ایمان پر اور امانت پر یقین کر رہے تھے، اتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے. تو کہا سولی پر ہم لٹکائیں گے. اس کے بعد لٹکا کر پتھر سے اس کو مارا، اس کی لاش کو. اس کے بدلے میں دوسری جگہ کو رکھا، ایک دوسرے آدمی کو رکھا. اس کے مرنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، میں نے کسی ایسے آدمی کو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان نہیں تھا نا وہ، اسلام تو بعد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبی بن کر آئے. ایک ایسا آدمی جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہو لیکن
عبادت میں بڑی محنت کرنے والا، افضل دن اور رات محنت کرنے والا اس کے جیسا میں نے نہیں دیکھا. فرق ہے کہ سے مسلمان نہیں تھا، وہ ان کا مذہب عیسائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں تھا، کیونکہ 5 وقت کی باقاعدہ نماز ہماری شریعت میں ہے. ان کے پاس بھی نماز تھی، نماز کا الگ طریقہ. تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی میں نے اتنا امانت دار اور اتنا محنت کرنے والا اور رات دن اللہ کی عبادت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور میں نے اس سے بڑی محبت کی، اور اتنی محبت کی اور کہ اسی کے ساتھ رہا تھا کہ اس کو موت آ گئی. دوسرا آدمی دیکھیے، 5 آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزرتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 120 سال کی عمر پائے تھے. تاریخ میں بتاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 250 سال رہے، لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے، کہا کہ یہ روایت پر شک ہے. 120 سال، 60 سال اسلام سے پہلے اور 60 سال اسلام کے بعد. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے. جب ان کی موت آ گئی، اس عالم کی موت، نصرانی عالم کی موت، تو سلمان فارسی نے کہا کہ دیکھو تمہیں موت آ رہی ہے، تم مرنے والے ہو، اور میں تم سے بڑھ کر کسی سے میں نے محبت نہیں کی، اب میں کہاں جاؤں؟ تمہارے ساتھ میں رہا، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آیا، اب میں کہاں جاؤں؟ کہا اے میرے بیٹے، واللہ میں نہیں جانتا جو ہمارے دین میں بہت اچھا عالم دین ہو جس کے ساتھ تم رہ سکتے ہو، سوائے ایک آدمی کے. عراق میں موصل میں ایک شخص ہے، وہاں جاؤ، وہ بڑا عالم دین ہے، اس کے ساتھ رہو، تم انشاءاللہ اس کو بھی مجھے جیسا حالت میں پاؤ گے. سلمان فارسی جاتے ہیں، دفن وفن کرنے کے بعد اس کو موصل پہنچتے ہیں. تیسرا آدمی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اسی حالت کی جمانند پایا، بڑی محنت کرنے والا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا کہ دیکھو فلاں آدمی کے پاس سے میں آیا ہوں، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں، تمہارا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ ٹھہرو میرے ساتھ. تو ٹھہرا میں، حتیٰ کہ ان کی بھی وفات آ گئی، ان کا بھی وقت آ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو میں فلاں کے پاس آیا، فلاں کے پاس آیا، تمہارے پاس آیا، اب میں کہاں جاؤں؟ کہا نصیبین میں ایک جگہ ہے، یہ بھی عراق کی بستیوں میں سے، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے، تم بھی جو ہے اس کو ہماری جیسی حالت میں پاؤ گی، اس کے ساتھ رہنا. وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی نیک آدمی تھا. اس کی موت کا بھی وقت آ گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھو میں فلاں فلاں جگہ سے تمہارے تک پہنچا ہوں، میں اب تمہارے مرنے کے بعد کہاں جاؤں؟ کہا دیکھو سیریا کے علاقے میں اموریا ایک جگہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے بڑا نیک اور متقی ہے، اس کے ساتھ رہو. میں گیا، اور جب گیا تو میں نے اس کے ساتھ میں نے رہا، حتیٰ کہ جو ہے میرے ساتھ کچھ بکرے بھی میں نے کما لیے، کچھ گائے بھی کما لیے. پھر اس کے بعد اس کی موت کا وقت جب آیا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے میں تمہارے تک پہنچا ہوں، اب میں کہاں جاؤں بتاؤ. اموریا کے آدمی نے کہا میرے بیٹے دیکھو، جو ہمارا جو دین ہے، اس دین پر میری نظر میں کوئی اچھا آدمی نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی اچھا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن سنو، ایک نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کر آئے گا، اللہ اس کو بھیجے گا، عرب کی سرزمین میں آئے گا، پتھروں والی 2 زمین کے بیچ میں علاقے میں وہ ہوگا،
اور ان دونوں کے درمیان کھجور کے درخت ہوں گے، ایسی نشانیاں ہوں گی جن کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے، وہ گفٹ لے لیں گے، کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا، سٹامپ کہ جو ہے خاتم النبیین، آخری نبی۔ اگر تم وہاں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ان کی موت ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں عموریہ اسی بستی میں چند دن ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد عرب کے قبیلے کلب کے کچھ تاجر آئے، میں نے کہا کہ تم ذرا جا رہے ہو تو عرب کی سرزمین میں مجھے بھی لے کر جاؤ، میں اس کے بدلے میں میرے جو بکریاں ہیں اور گائیں ہیں وہ سب دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کے حوالے کی، وہ لے گئے۔ لیکن ایک وادی القرا نامی جگہ میں آئے تو زبردستی ان لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر کہ یہ ہمارا غلام ہے بیچ دیا۔ غلام نہیں تھا، آزاد، لیکن ان کو پیسے چاہیے تھا، غلام کہہ کر مجھے زبردستی ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، غلام بنا کر۔ اب میں گیا تو وہاں دیکھا کہ درخت وغیرہ ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ جگہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں آخری عالم نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں نبی آئے گا، لیکن وہ اندازہ غلط نکلا۔ پھر مدینے سے میرا جو مالک تھا وادی القرا میں، مدینے سے اس کا ایک چچا زاد بھائی آیا اور مجھے وہ خرید کر لے گیا۔ دیکھیے اللہ کی توفیق کیسے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیسے ہدایت دیتا ہے۔ حبشہ سے، ایتھوپیا سے بلال، ایران سے سلمان الفارسی، روم سے، اگرچہ کہ وہ الگ عرب کے تھے لیکن لوگوں نے ان کو بھی صہیب الرومی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چن چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں منتخب اور چنندہ لوگوں کو اللہ نے جمع کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ تو میں جب مدینہ آیا اور وہ بنی قریظہ کا یہودی تھا، اور جب میں پہنچا تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ میرے آدمی نے جو بتایا تھا وہ یہی بستی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، مکے میں ٹھہرے جتنا دن ٹھہرنا تھا، لیکن مجھے خبر کوئی نہیں تھی، میں غلام تھا، نوکری کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا تو اتنے میں دیکھا کہ میرا جو ماسٹر ہے، آقا ہے، سردار ہے، اس کا ایک چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، ارے بنو قیلہ، یہ جو انصار کے لوگ ہیں اللہ ان کو قتل کرے، یہ لوگ اب یہ ان کے پاس ایک نبی آیا ہوا ہے مکے سے اور یہ لوگ اس کے پاس جمع ہیں، سب لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات سنی کپ کپی طاری ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گا۔ درخت سے میں اترا، میں نے کہا کیا بول رہے تھے آپ، کیا کہا آپ نے؟ تو میرا جو سردار تھا آقا، اس کو غصہ آیا، ایک تماچا مارا زور سے، کہا کہ تمہیں کیا مطلب ہے اس سے، ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تمہارا کام کرو، جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، میں بس آپ نے کچھ بات اس نے کہی میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد شام کا وقت جب ہوا، میرے کاموں سے فارغ ہوا تو میرے پاس کچھ کھجور تھے، کھجور کو لے کر میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ قبا میں تھے، ابھی مدینہ تشریف لائے نہیں تھے، مسجد نبوی کے پاس۔ تو میں گیا اور میں نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ نئے لوگ ہیں، کچھ مسافر لوگ ہیں،
ضرورت مند لوگ ہیں، یہ لیجئے، یہ صدقے کا مال ہے، یہ کھجور صدقے کا میں لایا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر صحابہ کو دے دیا، کہا کھاؤ، اور خود نہیں کھایا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ایک نشانی صحیح ہو گئی، میرے آدمی نے جو نشانیاں بتائی تھیں ان نشانیوں میں ایک نشانی صحیح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں آیا، پھر چند دنوں میں کچھ اور کھجور جمع کیا، اور اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے منتقل ہو کر مدینہ تشریف لا لیے تھے۔ آپ مدینہ تشریف لا چکے تھے، تقریباً 12 دن تقریباً ٹھہرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے، تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اس دن میں تحفہ دیا، صدقہ میں نے دیا لیکن آپ نے نہیں کھایا، یہ لیجیے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع الغرقد قبرستان میں، بقیع قبرستان میں تھے، اور آپ 2 چادر آپ پہنے ہوئے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا اور جا کر گھوم کر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے 2 کندھوں کے بیچ میں جو نشانی بتائی تھی کہ مہر نبوت ہوگا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں گھوم رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور اپنی پیٹھ کے اوپر سے آپ نے چادر ہٹا کر بتایا کہ تم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے نا، دیکھ لو، مہر نبوت دیکھ لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی دیکھا میں آپ پر ٹوٹ پڑا اور چومنے لگا اور رونے لگا خوشی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ تو میں ابو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سامنے آ جاؤ، سامنے میں آیا، اور میں نے عبداللہ ابن عباس، جیسے میں تمہیں یہ پورا میرا واقعہ میں سنا رہا ہوں، پورا واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بڑے خوش ہوئے کہ صحابہ سن رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیاں۔ پھر اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامی میں رہے، اور غلامی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں اور جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے۔ مسلمان تو ہو گئے لیکن شریک نہیں ہو پائے۔ پھر وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلمان تم مکاتبہ کرو، کتابت کا مطلب یعنی غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ میں تم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں غلامی سے نکلنا چاہ رہا ہوں، اب بتاؤ تمہیں کتنا پیسے چاہیے، میں پیسہ وہ دے دوں گا، وہ دینے کے بعد جیسے جیسے دوں گا اور ختم ہو جائے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں مکاتبت، اور قرآن میں بھی اس کا حکم آیا ہے کہ اگر تمہارے غلام تم سے کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو تم ان کو پیسہ جو بات طے ہوگی وہ لے کر تم ان کو آزاد کر دو۔ تو یہودی جو ان کا آقا تھا اس سے بات ہوئی کہ 300 کھجور کے درخت یہ لگائیں گے۔ کتنے؟ 300 کھجور کے درخت یہ لگائیں گے، اور اسی طریقے سے 40 اوقیہ دینار سونے کا دیں گے، اس کے بعد یہ آزاد ہوں گے۔ بات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، تو صحابہ نے کھجور کے درختوں کے ذریعے کوئی 30 پودا دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 15 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پودے، حتیٰ کہ 300 کھجور کے درختوں کے پودے مل گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان جاؤ، جا کر ان 300 کھجور کے پودوں کے لیے کھودو، گڑھا کھودو، تم نہیں لگانا، میں آ کر لگاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جاتے ہیں اور جا کر 300 پودے لگاتے ہیں، اور 300 کے پورے یہ پودے بڑے ہو کر بڑے پھلدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگے ہوئے پودے تھے۔ پھر اس کے بعد اب رہ گیا تھا 40 اوقیہ دینار دینا سونے کے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جگہ سے جہاد کر کے مال غنیمت میں سے سونے کا ٹکڑا آیا، اور یہ سونے کا جو ٹکڑا تھا یہ مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ یہ تول کر دے دو۔ میں نے کہا تو یہ تو بہت چھوٹا ہے، کم ہے یا رسول اللہ، 40 اوقیہ بہت زیادہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ جاؤ تم دو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ گئے اور تولا تو برابر وہ 40 اوقیہ تھا، اور الحمدللہ میں نے ان کا حق پورا ادا کر دیا اور میں آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی جنگ میں شریک ہوا، اور اس کے بعد کسی بھی جنگ میں آپ سے غائب نہیں رہا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور محققین نے، محدثین علماء نے کہا کہ اس کی سند حسن کے مرتبے میں ہے۔ بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عالم دین تھے، اور بڑی حکمت والے۔ خندق کی جنگ میں خندق کھودنے کا جو مشورہ دیے تھے وہ سلمان فارسی دیے تھے رضی اللہ عنہ وارضا، اور ان کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم، کہ اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے ہیں، مسلمانوں سے ملنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ 2-3 مرتبہ جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کہ سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر ایمان سریا میں بھی اگر ہوتا تو یہاں کے کچھ لوگ اس کو پالیں گے۔ یعنی علم دین کے بارے میں، اور دیکھیے کہ اکثر جو محدثین ہیں اسی علاقے کے ہیں، ایران کے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ جی آج یہ ایران یہودیوں کے دوسرے بھائی شیعہ کے رافضیوں کے قبضے میں ہے، جو آج کعبے پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو بھی آزاد کرے اور ان لوگوں کو سب کی جی پکڑ سے بھی ان علاقوں کو آزاد کرے۔ پورے کا پورا علاقہ سنی علاقہ تھا، سنی علاقہ، اور زبردستی جب ان کا ایک بادشاہ جب شیعہ بنا تب نعوذ باللہ جو ہے پورا علاقے کو زبردستی طاقت کے بل بوتے پر دھمکی دے کر شیعہ بنایا گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایران کے ایک بستی کا ان لوگوں نے محاصرہ کیا، گھیرا یہ، اور اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس وقت جو ہے لوگوں نے کہا چلو ہم لڑیں گے، تو کہا کہ نہیں، صبر کرو، 3 دن ہم ان لوگوں کو دعوت دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن دعوت دی، اور کہا کہ میں بھی اصل میں ایرانی ہوں۔ ان لوگوں کو بتایا کہ میں بھی تمہاری بستی والا ہوں، میں تمہاری زبان جانتا ہوں، اور فارسی زبان میں ان سے بات کی، دعوت دی۔ جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو اس کے بعد لڑائی ہوئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی واقعات ہیں، خاص طور پر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بھائی بنائے تھے۔
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار. ایک مرتبہ سلمان فارسی ان کے ہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے بالکل ہی کچھ بھی حالت ان کی نہیں ہے، بے کسی کی حالت. کہا کہ تمہاری کیا حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کہا کہ نہیں، تمہارے جو دو بھائی ہیں ابو الدرداء، ان کو جو ہے ہمارے تعلق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی عبادت میں بس مزے میں لگے ہیں، بس اور کچھ نہیں ان کو. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان کو، سلمان فارسی کو، کھانا پیش کرتے ہیں. کھانا سلمان فارسی کہتے ہیں کھاؤ، تم بھی کھاؤ. کہا کہ نہیں، میں روزہ ہوں، نفل روزہ. کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا. زبردستی روزہ توڑوایا. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں روزہ توڑا. پھر جو ہے رات جیسی ہوئی کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سو جاؤ. نہیں ابھی نہیں، ٹائم ہے، پھر سو جاؤ، پھر پڑھیں گے نماز، تہجد کی نماز. تھوڑی دیر سویا، پھر اٹھنے لگے. کہا سو اور سو. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے لگے. کہا نہیں اور سو. پھر اس کے بعد جب فجر نماز کے 1 گھنٹے کے تقریباً قریب کا وقت تھا تو کہا اب اٹھو. پھر دونوں مل کر نماز پڑھے. دوسرے دن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. اور سلمان فارسی کا قول نقل کیا کہ دیکھو، تمہاری بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے تمہارے اوپر، تمہاری زیارت کرنے والوں کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے تمہارے اوپر، ہر چیز کا حق ادا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے صحیح کہا. ان کے موت کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی بیوی بتاتی ہیں جن کا نام مقیرہ تھا، کہ جب موت آئی تو انہوں نے مجھے بلایا. اوپر کے کمرے میں تھے، اس کے 4 دروازے تھے. کہا کہ ان دروازوں کو کھول دو کیونکہ آج میرے پاس ایسے لوگ آنے والے ہیں، پتہ نہیں کون سے دروازوں سے آئیں گے. پھر اس کے بعد مسک جو عطر ہے اس کو منگایا اور ایک اس کو کٹورے میں ڈال کر اور ان کے بستر کے اطراف چھڑکنے کے لیے کہا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اتنے میں ان کی روح چلی گئی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب ان کی موت آئی تو رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. وعدہ یہ تھا کہ تمہارے ساتھ جو ساز و سامان ہونا چاہیے وہ مسافر کا ساز و سامان جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. یعنی دنیا کی دولت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مسافر کا ساز و سامان جتنا ہوتا ہے اتنا ہی. اس پر وہ رونے لگے. اور کہتے ہیں کہ جب ان کی موت ہو گئی تو دیکھا کہ ان کے گھر میں کیا ہے، کون سا خزانہ ہے، تو دیکھا کہ کچھ نہیں تھا. گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جو قالین وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ تھا، بستر تھا، ایک بچھونا اور ایک ایسا سامان تھا جس کی قیمت 20 درہم، چاندی کے 20 درہم، جس کی کوئی حیثیت نہیں. اس طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے یہ باتیں معلوم کی. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ استنجا کے موقع پر چاہے پیشاب ہو چاہے پاخانہ ہو، قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا گھر ہے اور یہ قبلہ ہے عبادتوں کا، مسلمانوں کا. اور اس میں اختلاف ہے کہ اگر یہ جو حکم ہے کہ قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہونی چاہیے، یہ حکم سادے میدان میں، کھلے میدان میں ہے، یا ہے کہ عمارت کے اندر بھی یہ حکم داخل ہے. علماء کے 2 قول ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آدمی بنا رہا ہے
اور گھر اپنا بنا رہا ہے تو قبلے کی طرف سامنے سے یا پیچھے سے جو اپنے ٹوائلٹ کو نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر کسی جگہ ہے مجبوراً جا رہا ہے اور وہاں دیکھ رہا ہے کہ ٹوائلٹ جو ہے عمارت کے اندر ہے، تو جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چڑھ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت الخلاء تھا وہ جو ہے قبلے وہ پیچھے میں پڑ رہا تھا. تو اس سے علماء نے دلیل لی ہے کہ جو ہے اگر عمارت کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ احتیاط کرنا بہتر ہے، لیکن کھلے میدان میں قبلے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کعبے کا احترام، اللہ تعالیٰ کا گھر مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس میں حرم میں بے حرمتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. ہمارے عام مسلمان اہل سنت و جماعت یہ سوچتے ہیں کہ سوتے ہوئے بھی ہمارے پیر قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عوام الناس میں جو قبلے کا جو احترام ہے مکے کا، کعبے کا، کہ آدمی اپنے پیر قبلے کی طرف نہ کرے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، تو آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کعبہ گرانے کی، ڈھانے کی دھمکی دیتے ہیں اور حرم کے، مکے کے خلاف جو ہے حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ یمن کے ہوتیوں نے کیا اور کر رہے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا جو قبلہ ہے کربلا ہے، کعبہ نہیں ہے. کون سا اسلام ہے؟ وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے حدیثوں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انصار و مہاجرین کے بارے میں، جن کے بارے میں ابو بکر و عمر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریفیں کی، ان کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. کون سا دین ہے ان کا؟ مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. کبھی یہ غیروں کے ساتھ ان کا جہاد نہیں ہوا، ان کی لڑائی نہیں ہوئی، مسلمانوں کی ملکوں کو برباد کیا. اور حال میں ہم 6 سال سے دیکھ رہے ہیں سیریا میں جو کچھ ہوا ہے، یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے. سیریا میں، عراق میں، یمن میں اور ہر جگہ یہ دشمنان اسلام جو یہودی اور نصارہ اور دوسرے، ان سے بھی بدتر ہیں. تیسرا نقطہ، تیسری پوائنٹ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر، چاہے وہ اخوان المسلمین ہو یا جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، جو ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اہل توحید اور اہل سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے، توحید کی حفاظت کرنے والوں کو گالی دیتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کی زبانیں ان کے خلاف ہمیشہ ان کو گالی دینے میں، ان کی برائی بتانے میں مصروف رہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون سا ایمان ہے؟ ان کی عداوت بالکل ظاہر، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. ارے تم بھی سنی ہو نا، تم بھی ابو بکر و عمر کو مانتے ہو، صحابہ کی فضیلت کے قائل ہو. اے جماعت اسلامی کے لوگ، اے اخوان مسلمین، تمہارے بھائیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، تم دیکھ رہے ہو. عراق میں، سیریا میں، یمن میں، اور ان کے ساتھ دم بھرتے ہو دوستی کی، ان کی تائید کر رہے ہو. خلافت و ملوکیت کی کتاب لے جا کر ان کے سفیر کو دے رہے ہو، جس میں صحابہ کی گستاخی ہے.
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان بھی سوالیہ نشان ہے، تمہارے ایمان پر، تمہارے عقیدے پر سوالیہ نشان ہے، تمہارے منہج پر سوالیہ نشان ہے. ہوش میں آ جاؤ. مجھے افسوس ہے جماعت اسلامی کے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ایرانیوں کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ام المؤمنین پر تہمت لگاتے ہیں، صبح و شام کفر کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خون کے در پہ ہیں. آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے وہاں جا کر تائید کرتے ہیں لوگ. ان کے ساتھ دوستی، تو تمہارا اسلام کہاں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، اپنوں اور غیروں میں فرق آئے. معمولی بات نہیں ہے. آج ہر جگہ، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، افریقیا میں، یہ شیعہ اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیے جا کر، جہاں پورے کا پورا سنی تھا ماحول، وہاں شیعہ میں بدل رہے ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے. افریقہ میں بعض ممالک میں تقریباً کہہ رہے ہیں ان کی 300 یونیورسٹیاں ہیں. افریقہ میں 300 یونیورسٹیاں آ گئی شیعہ کی، اور بڑی بری طریقے سے پھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ان کے شر سے حفاظت فرمائے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقدس مقامات کی عزت کرنی چاہیے. حرم، یہ سب مقدس مقامات ہیں. اسی طریقے سے جہاں جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں سب مقدس مقامات ہیں. اور اس کی طرف، حرم کی طرف، کعبے کی طرف متوجہ ہو کر یا پیٹ پیچھے کر کے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور 3 پتھر سے کم میں استنجا نہیں کرنا چاہیے. اسی تعلق سے صحیح حدیثیں آئی ہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ 1 پتھر میں 3 مرتبہ پوچھ لیتا ہے تو کافی ہے، لیکن یہ مرجوح قول ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے اس میں عبداللہ ابن لہیعہ ایک راوی ہیں جن کے بارے میں کلام ہے، اور یہ کہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، جبکہ دوسری حدیثیں صحیح حدیثیں ثابت ہیں. 3 پتھر کا استعمال، جب آدمی صرف پتھروں پر اکتفا کرتا ہے وہ 3 پتھر کو صفائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے پتھر کی جگہ کئی دوسری چیزیں پاک چیز ہے، جیسا کہ گوبر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں خود بنا ہے. ہڈیوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹشو وغیرہ اس کے استعمال میں اس کو پاکی صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ علماء کا فتویٰ ہے. یہیں پر آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو پہچاننے اور اہل حق کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صحیح عقیدے پر اللہ تعالی ہم لوگوں کو زندہ رکھے اور صحیح عقیدے پر اللہ تعالی موت دے. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.